وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 129 میں سورۃ الجن آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کلمت قل میں حرف القاف ہے اور قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، اور کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں یہاں لام پہ جزم ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت اوحیہ میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے پھر یا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الیہ میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر حرف لیا کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف لیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت انہ الف پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. پھر نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر حرف نون کو پڑھنا ہے. کلمت استماع کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. ہا کے بعد حرف سین پڑھیں گے جو کہ سین پہ جزم ہے تو ہمیں حرف سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. انہ استمع. کلمت استماع میں تا پہ اور میم پہ اور عین پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف العین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. کلمت نفرن میں یہاں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نفر من. کلمت الجنی یہاں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر حرف نون کو پڑھنا ہے. کلمت فقالو یہاں حرف القاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، اور کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس کے پہلے حرف القاف کا حکم ہے تفخیم، تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. فقالو. آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہاں مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت سمعنا یہاں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت قرآنن میں یہاں حرف الرا ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ قاف پہ پیش ہے تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. قرآنن. آخری میں نون پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف العین آتا ہے کلمت عجبہ میں. عین حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. قرآنًا عجبا. کلمت عجبہ میں عین پہ اور جیم پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں با پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ کلمت یہدی میں حرف لیا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے.
عجبا یہدی. اور ہم کلمت عجبہ پہ رکیں گے تو آخری میں مد الف سے رکیں گے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. کلمت یہدی میں یہاں حرف الہا ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہم ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے، اور جو کہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہاں مد جائز منفصل ہے لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الرشد میں یہاں حرف الراء پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے اور اسے موٹی آواز میں بھی کیونکہ تشدید پیش کا ہے. پھر یہاں شین ساکن ہے لہذا ہم شین کو ظاہر کریں گے. کلمت فآمنا یہاں 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت بھی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. بھی ولن. کلمت ولن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف النون ہے کلمت نشرکا. نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ نون کو دوسرے نون میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ولن نشرکا. کلمت بربنا آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہاں بھی مد جائز منفصل ہے لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت احدا میں الف پہ اور ہا پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں حرف الدال پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. کلمت وانہ آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى. کلمت تعالی حرف العین کو ہمیں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. کلمت جدو یہاں جیم پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف الدال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت اتخذہ کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. کلمت ما کے بعد حرف تا پڑھیں گے. متخذہ. حرف تا پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے. پھر یہاں حرف الخا ہے اور خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے اور کیونکہ خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت صاحبہ میں یہاں صاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے ادا کریں گے. اس کے بعد مد الف ہے اور کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہم صاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. صاحبتن. آخری میں حرف تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ولا. یہاں حکم ہے ادغام تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. صاحبتا ولا. کلمت ولدا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اب آپ سورۃ الجن کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما
اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔